الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ مالک نے علماء کی قدر باقی سب لوگوں سے اونچی کی ہے. علم کی فضیلت بیان کی ہے. جو علماء ہیں ان کی مدح فرمائی ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے زیادتی کا طلب کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. وقل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کسی اور چیز میں زیادتی کا حکم نہیں دیا گیا سوائے علم کے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی خیر حاصل ہوتی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو علم عطا فرماتے ہیں. یہ جیسا کہ حدیث میں ہے مسلم کی، علم اللہ کے تقوی کی طرف لے کر جانے والا ہے. نبوت کے بعد کوئی اور درجہ علم سے افضل نہیں ہے. علماء جو ہیں ان کو سعادت وہ سب لوگوں سے ان کی منزلت اونچی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں مخلوق تک پہنچانے والے ہیں، دوسرے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی پاسداری کی ہے، ان کو لوگوں کے لیے مرجع قرار دیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. لہذا اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے مرجع قرار دیا. اور دوسری طرف اہل علم پر بھی اہل علم سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، عہد لیا کہ وہ لوگوں سے بات چھپائیں گے نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دے گی عہد لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ حق باطل کو خلط ملط کیا جائے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. حق جیسے ہے اس کو واضح صورت میں لوگوں کے سامنے، جیسے حق نازل اللہ نے کیا اس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کو رکھا جائے، پہنچایا جائے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو جس چیز کا علم ہے اس چیز کو ویسے ہی پہنچانا جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا. یہ چیز اللہ نے علماء پہ واجب قرار دی. جو اہل ضلالت ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ ہر زمانے میں ہر جگہ پر علم کے علماء کے خلاف برسر بیکار رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. وہ اس دین کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر وسیلہ، ہر طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں، ہر راستہ وہ اختیار کرتے ہیں. اسی ضمن میں ایک جو بات تاریخ کے ہر دور میں نظر آتی ہے، اور اس دور میں بھی وہ بالکل عیاں ہے، وہ یہ کہ یہ دین کو ڈھانے کے لیے جو اہل باطل ہیں وہ دین ہی کا سہارا لیتے ہیں. ان کو دین کی ہی ضرورت ہوتی ہے، کسی دینی چیز کی ضرورت ہوتی ہے دین کی عمارت کو ڈھانے کے لیے. کیونکہ جب وہ لوگوں کے سامنے اگر وہ کوئی باطل کلام رکھیں گے، ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، تو لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اس پر کوئی دینی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھائیں گے. کیونکہ وہ خود تو ایک یعنی کسی دینی طور پر معروف نہیں ہوتے، اہل فساد ہوتے ہیں یا بے دین لا دین لوگ ہیں جو گمراہی پھیلانے والے اہل ضلالت ہیں. تو وہ دین دار لوگوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، دینی چیزوں کو اپنی باطل کے ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جیسا کہ کسی زمانے میں اور بعض جگہوں پر آج کل بھی ما فوق الفطرت جو چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. جیسے فرعون تھا، اس نے جادوگروں کو استعمال کیا کہ اپنے کرتب دکھائیں گے، کرشمے دکھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے جیت جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ فرعون کے ساتھ آ جائیں گے. تو اس کے ساتھ جادوگر اس کے مقربین بننے تھے، اس کے ساتھ تھے، اس کی مدد کرتے تھے اس کی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے. اس طرح جو اصحاب الاخدود کے قصے میں جو ان کا وہ تھا، اس وقت کا لیڈر تھا، بادشاہ تھا، اس کو بھی ایک جادوگر کی ضرورت تھی جو جادوگر اس کی سلطنت میں اس کی مدد کرتا تھا. اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اور بچہ دو، کوئی لڑکا دو جس کو میں نے جادو سکھاؤں. پھر وہ لڑکا دیا گیا جو آخر میں جا کے جس کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان اس کو شہید کیا گیا. لیکن مراد یہ کہ اس اصحاب الاخدود کا جو ان کا اس دور میں جو سردار تھا اس کو بھی ایک جادوگر کی ضرورت تھی. اور جب وہ بوڑھا ہو گیا اس کو پھر آگے جادو کے بقا کی ضرورت تھی، تو اس نے پھر آگے لڑکا اس کو دیا تاکہ اس کو سکھایا جائے. پھر ما فوق الفطرت چیزوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اپنے باطل کو ہلانے کے لیے. ظاہری طور پہ جو یعنی ان کو کرامتیں کہیں یا ما فوق الفطرت چیزیں کہیں. ضلالت گمراہی جو ہے وہ
رواج نہیں پاتی جب تک کہ اس کو حق کے ساتھ کسی قدر ملایا نہ جائے، اس پہ جب تک ایک دینی رنگ نہ چڑھایا جائے، ایک مذہبی اس کو رنگ نہ دیا جائے، وہ اہل باطل کی جو بات ہے وہ آگے رواج پانا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو اہل باطل ہیں وہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ دین دار لوگوں میں سے، یعنی دین کی طرف کہنا چاہیے کہ دین کی طرف منسوب لوگوں سے، جو دینی نسبت رکھتے ہیں کسی لحاظ سے، ان لوگوں میں سے وہ شکار کرتے ہیں، ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ ایک دینی لحاظ سے لوگوں میں متعارف، لوگوں میں معروف ہوتے ہیں، تاکہ اس طرح سے ان کا جو باطل ہے، اہل باطل کا، وہ زیادہ آرام سے لوگوں میں رواج پا سکتا ہے۔ اور ماضی میں جب استعماری طاقتوں نے، جو اغیار نے، جو مسلمان ملکوں پہ اپنا غلبہ قائم کیا، استعمار قائم کیا، تو اس وقت بھی ان کو اس کی ضرورت تھی، اور اس کو انہوں نے خوب طریقے سے آزمایا۔ ان کو امامے کی اور داڑھی کی ان کو ضرورت تھی، یعنی ایک ظاہری طور پہ جو دینی نسبت رکھنے والے لوگ ان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے چاہے وہ شام کا ملک ہو یا فلسطین کا ہو یا دیگر افریقہ کے ممالک ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، اس میں ایسے لوگ جو کہ دینی نسبت رکھتے تھے ان کو اپنے باطل کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، اور یہ بات ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اپنائی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ دین کا جو عمارت ہے، دین کا جو سر ہے، اس کو دینی تلوار سے ہی کاٹا جا سکتا ہے، اس کو دین کو ختم کرنے کے لیے دین کی ہی تلوار استعمال کی جا سکتی ہے، تاکہ لوگ ان کے باطل میں، ان کے چکر میں آ جائیں، ان کے جال میں پھنس جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگ ہوتے ہیں دینی نسبت رکھنے والے، جو اس طرح کی باتوں میں، اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، ان کو ان کے ہمیں خبر دی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ان کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے کچھ دیں، اس نے شریعت کے کچھ اللہ کی آیات کو، شریعت کے کچھ علم حاصل کیا، کچھ آیات حفظ کی، ان کو سمجھ لیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان سے بالکل باہر نکل گیا۔ انسلخ سلخ کہتے ہیں جیسے بکری کی کھال اتارنے کو، اس طرح سے باہر نکل گیا جیسے بکری کھال اتارتے ہیں، بکرا باہر اس سے کھال اس سے رہ جاتی تھی، ان سے بالکل باہر نکل گیا۔ یہ بندہ جس کو اللہ نے کچھ دین کی سمجھ دی، دین کا اس کو علم دیا، پھر وہ دین سے بالکل مکمل طور پر باہر نکل گیا، دین کو اس سے ترک کر دیا، شیطان کو تو اس سے محبوب کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک دینی نسبت، کچھ دینی علم، ایک اس پر دینی رنگ تھا، اب فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان سے اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ شیطان کو یہ بندہ بڑا محبوب ہے، شیطان اس پہ اکتفا نہیں کرے گا کہ اس بندے کو صرف گمراہ کر دے، بلکہ وہ اس بندے کو دوسروں کی گمراہی کے لیے استعمال کر کے چھوڑے گا۔ ایک جو دینی نسبت رکھنے والا بندہ ہے وہ خود تو گمراہ جو ہونا ہے اس نے ہونا ہی ہے، لیکن اس کو کوشش کرے گا کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ان کو دھوکے میں ڈالے، ان کے لیے حق اور باطل کو خلط ملط کرے، گمراہ کرے۔ اس بات کی شواہد تاریخ میں بے شمار ہیں، اور اس سے پہلے کہ یعنی آپ دور حاضر کو اگر آپ تاریخ میں جو بے شمار شواہد اس لحاظ سے بکھرے پڑے ہیں ان کو دیکھیں تو پھر بہت سی جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، ہماری آنکھیں اس کے سلسلے میں کھلتی ہیں۔ جو نصرانیت کی تحریف ہوئی ہے، انجیلوں کو جو سارا بدل دیا گیا ہے، جو اللہ کا کلام تھا اس میں تحریف کی، اس میں بنیادی ایک کردار کس کا تھا؟ سینٹ پال، جو ایک بنیادی طور پہ ایک یہودی تھا، اور پھر اس نے ظاہری طور پہ نصرانیت اختیار کر لی، اور اس نے ایک ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ اور سارا انجیل کی تحریف بھی اس نے کی، اور یعنی اس میں نصرانیت کو بدلنے میں اس کا بنیادی کردار تھا، اور وہ ایک دینی آدمی کے طور پہ سامنے آیا تھا۔ بعد میں جو محرف انجیلیں ان کو اپروو کرنے میں بھی اس وقت کی جو کنیسہ تھی اس کا کردار تھا، یعنی اس کی سٹیمپ اس پر تھی، اس کی طرف سے مہر ثبت ہوئی، تو تب یہ انجیلیں جو چار تک موجود ہیں ان کے وہ رواج قرار پائیں کہ اب یہ ساری معتمد انجیلیں جو کہ اصل میں در حقیقت محرف تحریف شدہ انجیلیں تھیں، ان کو پھیلانے میں کردار اس وقت کے دیندار لوگوں میں، دینی نسبت رکھنے والے لوگوں میں، دیندار سے مراد اللہ والے لوگ نہیں جو اللہ کا سے ڈرنے والے، دینی نسبت رکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو دین کو خراب کیا ان کے۔ اور اسی طرح احبار کو دیکھیں، یہودیوں میں دیکھیں، بنو اسرائیل کے جو علماء تھے ان میں سے بھی بہت سو کا کردار تھا باطل کو پھیلانے کے لیے، اس کو رواج دینے کے لیے۔ جو ان کے لیڈرز ہوتے تھے، جو بادشاہ، جو سرداران ہوتے تھے یہودیوں کے، وہ یہودی علماء کو استعمال کیا کرتے تھے اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے، ان سے اپنے مطلب کے من گھڑت فتوے لیا کرتے تھے، گمراہ کن فتوے لیا کرتے تھے،
تاکہ جو وہ احکامات جاری کرنا چاہتے ہیں، جو باطل جس کو رواج دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک دینی رنگ مل جائے اور اس کو اچھی طرح سے وہ یعنی نافذ کر سکیں۔ اور جو یہودی علماء ہیں وہ اس پر پیسے وصول کرتے تھے، وہ اس کے ذریعے سے مال کماتے تھے، غلط جانبوجھ کے غلط فتوے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فتوے دیتے اور اس پر مال کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ایمان والو، بہت سے احبار اور رہبان، عام طور پہ حبر جو احبار ہے علماء کے یہود کو، اور رہبان جو نصارہ کے یہود کے علماء کو، جو رہبان نصارہ کے علماء کو کہا جاتا ہے، یا اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ بہت سے علماء اور بہت سے عبادت گزار، یعنی دینی نسبت رکھنے والے، دیکھیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اور قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، بہت سی سازشیں جو دشمنان کی ہیں ہمارے سامنے اشکارا قرآن مجید کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ یقیناً ان میں سے بہت سے جو ہیں یقیناً لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ خبر دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے کہ دیکھو اے ایمان والو، بہت سے دینی نسبت رکھنے والے، بہت سے علماء ہیں، بہت سے عبادت گزار، ظاہر عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، ناحق مال کھاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی، اور ہمیں عہد نبوی میں ایک اور اس کی جو مثال نظر آتی ہے غزوہ خندق کے پس منظر میں۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، یہودیوں نے کس طرح سے قریش کی مدد کی، یہودیوں کو ضرورت تھی قریش کی طاقت حاصل کرنے کی مسلمانوں کے خلاف، اور جو قریش تھا ان کو ضرورت تھی، ان کو بھی خاص ضرورت تھی یہودیوں کو ساتھ ملانے کی۔ انہوں نے یہودیوں سے اپنے ایک یعنی علمی شرعی جو ایک سند ہے، وہ یہودیوں سے اپنی شریعت کے بارے میں حاصل کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلاف ورزی تھی اس کے بارے میں حاصل کی۔ یہ بات جو ہے یہ جیسی ابن ہشام میں یا معجم طبرانی، معجم کبیر طبرانی، اس طرح دیگر کتابوں میں مذکور ہے واقعہ کہ یہودی جو ہیں جب یہ خندق سے پہلے جو اس کے جیسے ابتدا ہوئی، سارے احزاب کو، سارے قبائل کو جمع جس طرح سے کیا گیا، یہودی ادھر گئے، قریش کے پاس گئے جو کہ ظاہر ہے بت پرست تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کو جا کے اکسایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو قریش نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان سے ایک سوال پوچھا جو کہ پہلے سے وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت خطرناک وہ سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب دی ہے، تمہیں علم ہے کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کس چیز پہ اختلاف ہے، اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ادیننا خیر ام دینہ، کہ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے کہ اس کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اور وہ جو کذاب جو علماء تھے یہودیوں کے، وہ ان کو کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ تمہارا دین اس کے دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاک دین ہے اس کے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس وجہ سے ان کے یہ جو باطل فتویٰ تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، کیا نتیجہ نکلا کہ قریش جو تھے اور ان میں جذبہ پیدا ہوا، وہ خود اور شرح صدر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی پر وہ ڈٹ گئے تھے۔ دیکھیں ایک سند، ایک شرعی سند ان لوگوں نے، ایک دینی سند یہودیوں سے اپنے بارے میں اس کے لیے حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا تھا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت ہے، جو بت اور باطل معبودوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کو کہتے ہیں کہ هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبیلا، کہ ان لوگوں کا رستہ ایمان والوں سے زیادہ اچھا رستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کے لیے کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں نہ پاؤ گے۔ اسی طرح سے عہد نبی میں ایک اور جو اس کی واضح مثال نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، مسجد الضرار کی مثال ہے۔ منافقین نے جو اپنا باطل پھیلانا تھا، آپ دیکھیں انہوں نے کوئی اور سینما گھر، کوئی اور اس قسم کا جگہ سینٹر نہیں بنایا، کمرشل سینٹر، انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، ایک مسجد بنائی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا نام دیا۔ اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ ایک مسجد ایک عبادت گاہ ہوتی ہے، یعنی دینی چیز، اس کی ایک تقدیس ہے لوگوں کے ہاں، لیکن ان کی مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ وہ کچھ لوگ وہ ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہ ان اغراض کے لیے مسجد بنائی، منافقین نے، کہ ضرر پہنچائیں، مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ کے رسول کے خلاف کا مخالف ہے۔
اور قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم تو صرف بلائی ہی کا ہمارا ارادہ ہے. باطل کے لیے مسجد بنائی مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے. جو شخص اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے، ان کے خلاف چالیں چلنا چاہتا ہے، اس کو ایک ٹھکانہ مہیا کرنے کے لیے مسجد بنائیں گے، ایک دینی چیز بنائیں گے. مسلمان سے دھوکے میں بھی کچھ اس کی وجہ سے ہے کہ ایک دینی ایک مسجد ہے یہاں پہ تو لیکن مقصد یہ ساری گمراہیاں پھیلانا تھا، باطل کا رواج تھا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم نے اس میں کبھی قیام نہیں کرنا. اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا. اس کو ایک صحابہ کرام نے اس کو کوڑا کرکٹ کا ایک ڈھیر اس مسجد کو بنا دیا تھا، کیونکہ مسجد وہ مسجد کے لیے بنائی نہیں گئی تھی. تو آپ اصل میں مقصد بیان کرنے کا ایک دینی سند، ایک دینی چیز پیش کرنے کے لیے اہل باطل کو چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر سکیں، تاکہ لوگ اس دھوکے میں آ جائیں اور وہ یعنی کھل کے باطل جو ہے باطل کے طور پہ ان کو سمجھنا ہے، ان کو نہ لگے حق اور باطل جو ہے خلط ملط کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے. اسی طرح سے یہ جو باطل ہمیشہ یہ کوشش یہ کرتا ہے، یعنی اہل باطل ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دینی سند ان کو حاصل ہو جائے، کوئی دینی رنگ ان کے باطل پر چڑھ جائے، کیونکہ اس کے بغیر ان کے باطل کا رواج پانا مشکل ہوتا ہے. یہ فلاسفہ اور یونانی جو منطق اور علم کلام، باطل علم کلام جو اللہ رسول کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف جو سارا تھا، انہوں نے اس کے جو لوگ تھے انہوں نے جب مسلمانوں کے اندر پینٹریٹ کرنے کی، ان میں گھسنے کی کوشش کی، تو ان کو بھی ایک دینی کوئی سند چاہیے تھی، کوئی دینی چیز سمبل چاہیے تھا جس کے ذریعے سے وہ آگے مسلمانوں میں اپنے اثر و رسوخ جو بڑھا سکیں. اور یہ اس وقت ایک جو قاضی تھا، ایک گمراہ قاضی ابن ابی داود کے نام سے، جس نے کہ فقہ حاصل کی تھی اور یعنی ایک قاضی کے طور پہ متعین تھا، اس نے کام پھر انجام دیا تھا. یہ ایک ایسا شخص تھا، اس نے 240 ہجری میں یہ ہلاک ہوا تھا ابن ابی داؤد. تو اس نے پیچھے سے اس کے استاد پیچھے سے اس کا جو سلسلہ ہے یہ یہودیوں سے ملتا تھا. اس نے یہ چیز اصل میں یہودیوں سے اخذ کی تھی اور مسلمانوں میں اس کو رواج دینے کے لیے اصل میں یہودیوں کا ایک عقیدہ، ایک باطل عقیدہ، اس کو مسلمانوں میں کیسے اس نے رواج دینے کی کوشش کی تھی. ابن ابی داؤد نے قرآن سے آیات نکال کے لاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو خلق کے قرآن کا جو فتنہ تھا وہ برپا کرنے میں سے بڑا ہاتھ تھا. کہتا تھا قرآن نے خود کہا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، یعنی وہ قرآن سے ہٹ کے صرف باطل کے نظریات پیش کر کے اس کو یہ باور لوگوں کو نہیں کرا سکتا تھا. وہ دینی اس پر رنگ چڑھانا چاہتا تھا، دینی سند اس نے سامنے لے کر آیا کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس کو قرآن عربی کے طور پہ، وہ کہتا تھا جعلناہ کا معنی ہے کہ ہم نے اس کو قرآن عربی کے طور پہ پیدا کیا. اصل میں تو ترجمہ اس کا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا، لیکن وہ کہتا تھا جعلناہ، خود اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کو قرآن عربی کے طور پہ پیدا فرمایا. امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، جنہوں نے فتنے کا یعنی بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا اور مسلمانوں کو اس سے نکالنے میں ان کا اہم کردار تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس کو برق منور کرے. انہوں نے اس میں جو اس کے دلائل سے ان کا منہ توڑ اس کو جواب دیا تھا اور فوری طور پر جواب دیتے تھے. جب اس آیت کا اس نے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مراد جعلناہ سے مراد فیرناہ ہوا کہ ہم نے اس کو بنا دیا، یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کو پیدا کیا. اور ساتھ انہوں نے دلیل کے طور پہ کہا کہ سورہ فیل کے جو آخر میں آتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کھائی ہوئی جو چیز کی طرح، اس کو عصف مأکول کی طرح بنا دیا جو اصحاب فیل تھے، ان پہ جب پتھروں کی بارش ہوئی. تو یہ کیا ان کو کیا پیدا کیا گیا یا ان کو ایک حالت سے دوسری میں بدلا گیا، صرف بنانے کے معنی میں آیا. باہر انہوں نے قرآن سے ہی فوری طور پہ اس سے ثابت کیا کہ یہ جعلہ جو ہے یہ ہمیشہ پیدائش کے معنی میں نہیں آتا جس میں کہ تم لے رہے ہو. اور اس سے پہلے علماء کا کبھی اس پہ اختلاف ہی نہیں تھا، لیکن اس نے قرآن کو، اس کا مقصد حق کو طلب کرنا تو تھا ہی نہیں. اس نے تو قرآن سے آیات ڈھونڈ کے لا رہا تھا کہ جو عام جو لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ان کو دھوکے میں ڈال سکے اس کے ذریعے سے، جن کو علم نہیں. جو علماء اس طرح کے مسائل پھر آگے سے اس پہ رد کرتے تو آگے سے اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، وہ چپ ہو جاتا تھا. لیکن اس وجہ سے وہ ایسا خلیفہ اور باقی جو اس میں فتنہ خلق قرآن میں اس چیز نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اس طرح سے جو علماء سوء ہیں وہ ہمیشہ ایسے اقوال سامنے لے کر آتے رہتے ہیں جس کے ذریعے اہل باطل کی وہ مدد کرتے ہیں، گمراہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات، خواہ وہ دنیاوی مفاد مال کی صورت میں ہو یا وہ ایک اسٹیٹس اور جاہ کی صورت میں ہو، فلاں منصب کی صورت میں ہو، یا ایک خاص اس کے
یعنی منزلت اس کو معاشرے میں مل گئی، اس کی صورت میں جو بھی اس کی صورت ہو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ دین کو دنیا کے عوض میں بیچ دیتے ہیں۔ تتاریوں نے جب مسلمانوں کے ملکوں پہ حملہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کیسا زبردست تاریخ میں یعنی بہت ہی بھیانک قسم کے جو خون خرابہ ہوا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، تتاریوں نے مسلمانوں میں قتل عام کیا تھا۔ اس میں جو پھر ایک اور دور آیا، آخر میں ایک جو چنگیز خان تھا، اس نے جب ایک کتاب لکھی، کتاب الیاسق کے نام سے، جس میں کہ اس نے یعنی قرآن، تورات، انجیل اور کچھ کلام اپنی طرف سے اس میں ملایا، اور ایک کتاب اس نے تالیف کی۔ اور پھر جب اس کا ایک مقرر کیا ہوا سردار تھا قازان، اس نے جب بغداد پر، اس نے دمشق پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور دمشق پر یلغار کر رہا تھا، تو ایک تو اس کے بعد ایک کتاب تھی کتاب الیاسق کے نام سے، اور دوسرا ایک اس کے بعد امام تھا، ایک قاضی تھا، ایک مؤذن تھا، یعنی دیکھیں پورا ایک دینی جو ہے نا وہ اس کا یعنی اسٹیج تیار تھی۔ اور اس کی وجہ سے مسلمان دھوکے میں آ رہے تھے۔ جو دمشق کے لوگ تھے ان کو جب کہا گیا ان کے تاتاریوں کے خلاف جہاد کرنے کا، تو وہ کہتے تھے ہم ایسے بندے سے کیسے جہاد کریں، ایسے لوگوں سے کیسے جہاد کریں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، جو کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور جن کا دیکھو امام ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے ان سے ہم جہاد کریں۔ تو یہ جو اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے مسلمانوں کو شرح صدر ان کو کروانے کے لیے ان کو یعنی حاصل ہونے میں ان کی مدد کی، ان کو خطاب کیا، اور ان کو یہ کہا کہ یہ تو خوارج کی مانند ہے، یہ جو تاتاری ہیں یہ خوارج کی مانند ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے نہروان میں قتال کیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان سے زیادہ حق پر ہیں۔ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ہمیں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ اہل باطل تھے۔ حضرت علی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے قتال کیا تھا، تو کہتے تھے کہ کسی بندے، انہوں نے ان کو بیان کیا، کسی آدمی کا ایک کتاب میں کچھ قرآن، کچھ تورات، انجیل کو جمع کر لینا، ایک اذان دینے لگ جانا، چند ایک چیزیں دین کے اپنا لینا، یہ اس کو مسلمان نہیں بنا دیتا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے متاثر ہو کے چند ایک چیزوں کی اپنا لی تھی، لیکن بنیادی طور پہ بنیادی عقائد سے دور تھے، مسلمان نہیں تھے۔ جو تاتاری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس جو لوگوں سے جو خطاب انہوں نے کیا فرمایا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا شرح صدر ہوا، پھر ان کے خلاف انہوں نے ڈٹ کے قتال کیا۔ یہاں تک شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا اگر تم لوگ دیکھو کہ میں ان کے ساتھ جب میدان جنگ میں ان کی طرف مائل ہو رہا ہوں، تاتاریوں کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اور میرے سر پہ مصحف بھی رکھا ہوا ہے تو میری گردن اڑا دینا۔ یعنی اس بات سے تم دھوکے میں مت آئے نا کہ دیکھو ایک جو باطل کے جانے والے نے سر پہ قرآن پکڑا ہوا ہے، جو قرآن پکڑا ہے اس کو تم کیسے مارے، ایک جو ظاہری طور پہ ایک دینی چیز اس نے سامنے رکھی ہے تو ہم کیسے اس پہ کیسے حملہ کریں، اس سے تم دھوکے میں نہ آنا۔ یہ تاتارین کے خلاف حملہ کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا ہم پر سب پہ فرض ہے، ہمارے پہ حملہ کر رہے ہیں، غیر مسلم ہے، تو اب تم دیکھو میں ان کی طرف مائل ہوں تو میری گردن اڑا دیں۔ یہ انہوں نے ان کو جذبہ دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جس سے کہ مسلمانوں کو شرح صدر حاصل ہوا، انہوں نے ڈٹ کے ان کے خلاف پھر جہاد کیا تھا۔ اسی طرح عبیدی فاطمہ دولہ فاطمیہ کے نام سے ایک باطنیہ کا یعنی یہ فرقہ تھا، جو عبیدی یا فاطمیہ اس کو کہتے ہیں، یہ اپنی نسبت کرتے ہیں فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف، اور یہ باطل نسبت تھی۔ حضرت فاطمہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے طریقوں سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ یہ تو لوگ یعنی ظالم سفاک لوگ تھے جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو، علماء کو، جو فقہاء تھے ان کو قتل کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، اللہ کا برحق دین تھا، اس کے ازالے کی کوشش کی مسلمانوں کے ممالک میں سے، تو ان کو بھی ایک دینی رمز کی، دینی سمبل کی ضرورت تھی۔ ان کا جو بڑا ایک اس وقت سردار تھا جو اپنے آپ کو کہتا تھا المعز لدین اللہ الفاطمی، المعز لدین اللہ، آپ دیکھیں نام دیکھیں اس کا، المعز لدین اللہ، اللہ کے دین کو عزت دینے والا۔ اصل میں تو المعز لدین الشیطان تھا، وہ المعز لدین اللہ سے آپ کہتا تھا، الفاطمی فاطمہ کی نسبت کرتا تھا۔ وہ نام اس کا دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں۔ اس نے اس وقت ایک جو فقیہ تھا نعمان ابن محمد المنصور، جس نے فقہ مالکیہ پر یعنی پڑھی تھی اور مسلمانوں میں ایک دینی شخصیت کے طور پہ معروف تھا، اس کے ساتھ اس نے ایک ڈیل کی۔ اس المعز نے اس نعمان المنصور کے ساتھ اس نے ڈیل کی کہ یہ اس کے مطابق اپنے مذہب، اپنے مالکیہ مذہب کو چھوڑے گا، اور ان کے جو رافضہ کا مذہب ہے، جو ان کا باطنیہ کا مذہب ہے،
اس کو اپنا لے گا، ان کے حق میں تصانیف تالیفات ہی کرے گا، اور اس کو پھر قاضی بنایا جائے گا، اس کو نوازا جائے گا. یہ جو نعمان المنصور ہے اس کو نوازا جائے گا. اور اس نے پھر ان کے خلاف امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی جو تصنیفات ہیں وہ اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ جس علم کا اس نے شروع میں جو حاصل کیا، جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، اس سے مکمل طور پہ وہ نکل گیا تھا اور ان کے دین میں وہ داخل ہو گیا تھا. لیکن کیسے دین کو اس نے دنیا کے عوض میں بیچ دیا تھا. اسی طرح دولہ صفویہ جو ایک وہ بھی رافضہ کا ہی ایک یعنی کھیل تھی، دولہ صفویہ الباطنیہ، اسماعیل نام کا جو اس کا جو مؤسس تھا اس ایک اور دولہ صفویہ کا، اسماعیل نام کا، اس نے بھی جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اس کے جو آئیڈیاز ہیں، اس کے جو باطل نظریات ہیں، ان کی پرچار اس کو مشکل ہو رہی ہے، لوگوں میں قبول حاصل نہیں ہو رہا اس کے غلط نظریات کو، تو وہ کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ایسے لوگوں کو لے کر آیا، اپنے ساتھ اس نے ملایا جو کہ یعنی کوئی دینی نسبت رکھتے تھے، اور اس نے وہ مسلمان جو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے فتوے دیے، اپنی رائے دی تھی، وہ 97 ایسے بندوں کو لے کر آئے تھے مسلمانوں کے سامنے. دیکھو یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہم یہی نظریات جو ہیں صحیح ہیں جو کہ ہم جن کو اپنائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے یہ نیپولین جب اس نے استعمار کیا تھا، غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے ملکوں پہ، تو اس کو بھی کچھ امامے والوں کی ضرورت تھی. ازہر سے، جامع ازہر سے اس کو بھی کچھ امامے والوں کی ضرورت تھی جو کہ اس کو وہاں سے مل بھی گئے تھے. اور اسی طرح اس کے استعماریوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے کو انہیں آگے بڑھایا تھا. یہ جامع ازہر کی میں جنرل بات نہیں کر رہے، خاص اس میں سے اس کو ایسے لوگ مل گئے تھے مرادے جو کہ اس کے یعنی باطل کو رواج دینے والے تھے. اور یہ تاریخ جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے، جبکہ لوگ کس طرح سے علماء سو اہل باطل کی ان کے نظریات کو پرچار کرنے میں کھل کے مدد کرتے رہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے بعد دوسرے دور جو آتا ہے اس میں صرف ایک شکل بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک جو فنامنا ہے، ایک جو ایک یعنی کنسپٹ ہے، ویسے ہی باقی رہتا ہے کہ علماء کی یا دینی نسبت رکھنے والوں کی، ایک دینی جو عرف میں دینی طور پر پہچانے جانے والوں کی، ان کی کس طرح سے علماء وہ کس طرح سے اہل باطل کی مدد کرتے ہیں. اور اہل باطل اس دور میں بھی اسی طرح سے ہی اس سے بے نیاز نہیں ہے. ان کو اس دور میں بھی ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ایک دینی زبان جس کی ہو، تاکہ لوگوں کو دھوکے میں وہ ڈال سکیں، خواہ وہ اعتقاد کے تعلق سے ہو یا معاملات، عبادات یا اور چیزوں کے تعلق سے. ان کو اس طرح کے لوگ ہمیشہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ہمیں خبردار کیا، کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے، ہر ایسا منافق جو زبان کا بڑا تیز ہو. علیم اللسان یعنی عالم ہے، بہت اچھا علیم کی مبالغت کو سیکھیں. علیم اللسان، وہ زبان کا بڑا تیز ہے، وہ زبان پہ بڑا دسترس رکھتا ہے، تو کتابت کا ہنر وہ جانتا ہے. ایسا جو منافق اصل میں منافق ہے، ایسی اس کے وہ خطابت کرتا ہے، خطابت بڑی اچھی کرتا ہے، لوگ اس کے جال میں جب پھنس جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، دعات علی ابواب جہنم، تو وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جہنم کے دروازوں پہ پکارنے والے، اس کی طرف بلانے والے بیٹھے ہیں، جن کی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بیان فرمایا کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، کہ وہ ہمارے میں سے ہی ہیں اور ہماری زبانوں میں ہی بات کرتے ہیں. وہ بھی قال اللہ قال رسول کی بات کریں گے، جو ہم زبانیں بولتے ہیں وہ بھی وہی زبانیں بولیں گے، لیکن وہ کس کی طرف بلا رہے ہوں گے؟ جہنم کے دروازوں کے اوپر کھڑے اس کی طرف، جہنم کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں. اس طرح سے اس زمانے میں بھی جب دشمنان دین نے فقہ کو خراب کرنے کا، احکام سے لوگوں کو نکالنے کا، ان کے عقیدے خراب کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، جو کہ ہر دور میں ان کا طریقہ رہا ہے، اہل باطل کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ان کو پھر وہ ایسے علماء کو، ایسے دینی لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں، خواہ یہ حلال حرام کے یعنی مختلف زندگی کے پہلو میں جس سے بھی اس کا تعلق ہو. کوئی ایسا بندہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جس نے کہ کوئی بیک گراؤنڈ اس کی دینی ہونی چاہیے، کسی انسٹیٹیوٹ، کوئی یونیورسٹی سے پڑھا ہو، دینی انسٹیٹیوٹ سے، کسی دینی یونیورسٹی سے پڑھا ہو، لوگوں میں ایک یعنی دیندار شخص کے طور پہ، ایک دینی رکھنے والے شخص کے طور پہ وہ متعارف ہو، یا کم از کم یہ کہ وہ یعنی ویسے معروف ہو گیا ہو، اسے ایک امامہ پہنتا ہو، کوئی پگڑی پہنتا ہو، نیچے اس نے داڑھی کچھ رکھی ہوگی، یہ نہیں کوئی دین نہیں، لوگ اس کی بات ہے، اس کا حلیہ ہو، لوگ اس کی بات سننے والے ہوں، ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں، شکار کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں.
اور پھر ایسے مسائل جو کہ لوگوں میں کبھی ان میں اس کو لوگوں میں یعنی قرار پا چکے ہیں، لوگوں میں ایک مسلمات کی حیثیت سے وہ لوگوں اس کو سمجھ چکے ہیں، اس کو قبول کر چکے ہیں. یہ لوگ ان کے ذریعے سے ایسے جو اپنے جن کو جو ان کے شکار میں آئے تھے، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ان کو استعمال کر کے ایسی چیزوں کو بھی متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ثابت شدہ مسلمات چیزیں ان کو بھی متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی بحثیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈیبیٹیبل، ہر چیز ڈیبیٹیبل یعنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد بنیادی احکام ہے اس کو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی ان کو تردد میں مبتلا ہو جائے، تردد ان کو آ جائے. اور وہ پھر ریسرچ ورک کرتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں، اور یہ جو دوسرے ان کے نام نہاد جو دینی لوگ ہوتے ہیں ان کے آتے رہتے ہیں، اس طرح کے کالمز آتے بھی رہتے ہیں. آپ پڑھیں کتنی بڑی تعداد میں اخبارات میں کیا ایسے رسالے خاص ان کے اپنے ہوتے ہیں جو کہ بھرے پڑے، جس میں ان کے ایسے مقالے آتے ہیں، کتابیں چھپی جاتی ہیں، لا تعداد کتابیں چھپی جاتی ہیں. اس کو خوب یعنی ظاہر ہے اغیار نے اس کو اسپانسر کیا ہوتا ہے اور لکھنے والے کو علیحدہ سے اس میں نوازا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کتاب ہوتی ہے قال اللہ قال رسول کی. یعنی جو پڑھنے والا ہے جو لا علم آدمی ہے وہ کہے گا دیکھو اس میں لکھا ہے، اس نے آیت بھی لکھی ہے، حدیث بھی لکھی ہے، سارے حوالہ جات بھی دیے ہیں، لیکن جو علم والا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا. اور اس طرح سے یہ لوگوں کو یہ جو ایک سلسلہ ہے اس طرح سے جاری ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں گے، غور کریں کہ جو منافقین ہیں یہ ایسے فقہی مسائل پہ کوئی بحث نہیں کروائیں گے. اچھا جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، گھٹنے رکھنے ہیں، یا وہ کہیں گے داڑھی مثلا اس کے ایک بال اس کے بعد کاٹنا جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس قسم کے جو مسائل ہیں یعنی جو فقہاء میں ایک اختلافی مسائل اس پہ کبھی بحث نہیں کروائیں گے. یہ اس سے ان کو کیا سروکار ہے؟ وہ بحث کروائیں گے کہ مثلا جو بنیادی عقائد ہیں یا عورت کے تعلق سے حجاب میں جو اختلاط کے مسائل ہیں، یا مسافہ عورت کا یہ کو ایجوکیشن ہے، یا مصافحہ کرنا ہے، یا جو بے حیائی کے کام ہے، اور اس پہ ریسرچ ورک جو ہے وہ کروایا جائے گا. یعنی اصل میں یہ اس چیز پر ان کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کی شہوات سے ان کے باطل کو رواج دینے میں جو مددگار ہوتی ہیں. اور دوسرے جو اختلافی مسائل ہیں چاہے اس میں حق واضح یا نہیں واضح، لیکن لہٰذا یہ میں نے ویسے ہی بات مثالیں ذکر کی اس سے جس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، جو کہ ان کی شہوات کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے جو مسائل، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، دوسرے کوئی یہ کام نہیں کرواتے. خاص وہ آپ کچھ لکھنے والے دینی لوگ میں جائیں گے خاص ان مسائل پہ لکھیں گے. اور جو پہلے کے علماء حق گزر چکی ہیں سب کی رائے کے ایک طرف، یہ ایک نئی رائے لے کر ایک میدان میں جو ہے وہ کود رہے ہوں گے اس طرح سے. اور مقصد بات ہے یعنی مقصد اس کا کیا ہوتا ہے سارا یہ ریسرچ ورک کرانے کا؟ پہلے مقصد یعنی نتیجہ پہلے مقرر کیا تھا کیونکہ تم نے یہ پیپر لکھنا ہے، نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، یہ چیز حلال آنی چاہیے سامنے، یہ چیز جو ہے یہ جائز آنی چاہیے، نتیجہ یہ سامنے. اب اس میں تم نے کام کرنا ہے کہ کیسے اس کو تم نے قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے. تو مقصد پہلے بات ہے یہ اہل باطل اہل حق میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اہل حق جو ہے وہ دلیل کو دیکھیں اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں اچھا کیا نتیجہ نکلا. اہل باطل جو ہے پہلے اپنا مقصد مقرر کرتے ہیں، باطل اپنا مقرر کرتے ہیں، پھر قرآن حدیث کو لے کر آتے ہیں اس رپورٹ میں تاکہ لوگوں کو اس میں یعنی دھوکے میں ڈال سکیں. ایک جدید قدر عالم ربیعہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آئے تو دیکھا وہ رو رہے ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا استفتی من لا علم له، کیا اس شخص سے فتویٰ پوچھا جانے لگے جس کو علم نہیں ہے. اور یہ اسلام میں یعنی ایک خطرناک چیز جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے. وہ پھر کہنے لگے ربیعہ بن عبد الرحمن کہ بعض لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو جیل میں ڈالا جائے بنسبت ایک چور ڈاکوؤں کے، کیونکہ وہ زیادہ دین کو زیادہ ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک جو چیز اسی طرح مسیلمہ کذاب کی میں ایک مثال نظر آتی ہے کہ اس نے جب یمامہ اپنی جو بنو حنیفہ میں اپنا باطل اس کو پھیلانا تھا تو اس کو بھی کوئی یعنی ریلیجیس فگر اس طرح کی چاہیے تھی. اور یہ جو یہ اس مقصد کے لیے اس کو ایک شخص نہار ابن عنفوہ وہ اس کو ملا تھا. نہار ابن عنفوہ جو تھے مسلمان ہوا تھا، اس نے کچھ قرآن میں حفظ کیا تھا اور کچھ دین کی سمجھ حاصل کی تھی، اور پھر یہ مرتد ہو گیا تھا، اس کے ساتھ مل گیا، مسیلمہ کے ساتھ مل گیا، اس نے اس کو خوب نوازا بھی. تو یہ اس کے ساتھ مل گیا، یہ اس کو قرآن بھی بتاتا تھا. نہار ابن عنفوہ کو قرآن بتاتا ہے جس کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتاتا تھا. اور وہ بنو حنیفہ جو اس وقت کی قوم کے لوگ تھے وہ انتہائی جہالت جاہل لوگ تھے اور ان کے لیے زبردست فتنہ تھا. حتیٰ کہ یعنی مورخین کہتے ہیں کہ نہار ابن عنفوہ کا جو فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کے زیادہ خود اس کے فتنہ سے زیادہ بڑا فتنہ تھا، کیونکہ اس کی لوگ بات قبول اس لیے
کرنے میں ایک جو بڑی جو کردار تھا وہ اس کا تھا، ایک دینی جو بندہ درمیان میں آیا تھا اس کا بڑا کردار، اس کی وجہ سے اس کی بات مسیلمہ کی قبول کی آئے تھی. یہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی رہا تھا، گیا تھا نہار بن مفوا سے، کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیلمہ کو اور مجھے نبوت میں شریک کر لیا. تو وہ یہ گواہی جھوٹی گواہیاں دیتا تھا، اور اس طرح سے لوگ اس کی باتوں میں آگے، اور کتنے لوگ جو اس کے یعنی مسیلمہ کے ہم نوا ہو گئے تھے. اور اس طرح سے کتنی معصیتیں ہیں جو کہ رواج نہیں پاتی جب تک کہ ان کے علمی سند نام نہاد علمی سند جو ہے انہیں حاصل نہ ہو جائے. تو ایک ان کا یہ بھی ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ و جدال چلتا ہے، بحث و مباحثہ، رد کرنا ایک دوسرے پر، یہ علماء اور مشائخ کے درمیان، طلبہ علم کے درمیان یہ ایک دوسرے پہ رد کرنے میں لگے ہیں. یعنی ان کے خلاف ایسا ہاتھ کھڑا کر دو علماء کے خلاف، علماء حق کے خلاف، کہ وہ ان کو اپنے جو دوسرے علماء سو ہیں ان کے خلاف وہ رد کرنے پہ لگے ہیں، اور جو منافقین چالیں چل رہے ہیں اس کو اشکارا کرنا ہے، اس کو ان کو بخشی نہ ملے. یہ بھی ان کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے جو کہ ہمیں یعنی نظر آتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، علماء کے جو ہے اور سے اور اختلافات پیدا کیے جائیں، ان کے مقابلے میں ایسے نام نہاد علماء پیدا کیے جائیں جو کہ جنگ و جدال کا ایک باعث بنے. ایک آخری چیز اس سلسلے میں یہ بھی کہ ایک ہوتا ہے عالم کی ذلت، لغزش، اور ایک ہوتی ہے اس کی گمراہی، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ایسا کوئی عالم نہیں ہے اس روئے زمین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جس کے ایک بھی غلطی نہ ہو. یہ یعنی معصوم تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن ایک جو عالم حق ربانی عالم، اس کی غلطی ہوگی، ایک مسئلہ 2 3 4 مسئلوں میں غلطی ہوگی جس میں وہ یعنی حق سے وہ غلطی کھا گیا، اس نے اتحاد کیا لیکن حق کو نہیں پا سکا. لیکن یہ ایک غلطی ہے، یہ ایک مقبول غلطی ہوتی ہے، اس بندے کو اجر بھی اس کا ملتا ہے اتحاد کرنے کا، چاہے وہ حق تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ اس کا مقصد حق کو طلب کرنا ہوتا ہے. دوسری غلطی وہ ہوتی ہے جو کہ ایک منہج کی غلطی ہے، یعنی مثلا وہ ہمیشہ رختوں کے پیچھے، جہاں بھی اس کو کوئی ایسے علماء موجود ہیں جو کہ ہر مسئلے میں جہاں اس کو سب سے جو آسان لگے گا وہ اس کے ذریعے اس کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے، یا جو جس پہ یعنی جو زیادہ تر لوگوں کے جو ہے ان کے حق میں جا رہی ہے بات، جو ان کو زیادہ آسان لگ رہا ہے وہ اس کے خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہے. مصلحتوں کو نصوص پر مقدم کرنا، قرآن حدیث میں واضح آ رہا ہو کہ وہ ہر چیز میں کہے گا مصلحت اس کی متقاضی ہے. مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آج کل یہ حکم ہے، قرآن میں بے شک یہ حکم ہے، حدیث میں آج کل مصلحت کا تقاضا ہے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ مصلحت تھی، آج کل مصلحت بدل گئی، آج کل اس کا یہ حکم ہو جائے گا. تو ہر چیز میں مصلحت کو قرآن حدیث کو مقدم کرنے لگ جائے، اپنی عقل کو قرآن حدیث میں مقدم کرنے لگ جائے، یہ منہج کی غلطی. یعنی اس میں اور دوسرے میں کوئی آپس میں میل نہیں ہوتا. جو عالم ہمیں بظاہر عالم نظر آئے کہ ایسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو اس کے باطل کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف اس کا جو حقیقت ہے وہ لوگوں پہ واضح کرنی لازم ہے تاکہ لوگ اس کے باطل سے بچ سکیں. ایک دوسرا عالم جو کہ حق عالم ہے یعنی واقعی ربانی عالم، اس سے لغزشیں ہو گئی وہ اور بات ہے، ان کو بالکل دوسری صورت میں دوسرے طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جائے گا. ایسے نہیں اس کو گمراہ شخص نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا اس سے غلطی ہوگی. جہاں یہ جو پہلی صورت ہے ایک اور صورت ہے، یہ تو ایک امام مضل یعنی گمراہ کرنے والا امام ہے، جیسے حدیث میں سب سے زیادہ جس چیز کا میری اپنی امت پر خوف ہے الائمۃ المضلون، ایسے امام جو کہ گمراہ کرنے والے ہیں. بہرحال یہ جو کوششیں یہ شروع دور سے آج تک جاری ہیں کہ دینی لوگوں سے اپنے مطابق لیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا تھا وَإِن كَادُوا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے، ہم اس کے سوا کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑگڑا لیں. وہ لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطل کے مطابق جو اللہ کی طرف نسبت اس کی کر دیں، اور تب تو اگر آپ ان کے مطابق کہنے لگیں تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہی ہو جاتے، پھر تو ہم ہی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کو بھی دیتے اور دوہرا ہی موت کا دیتے، پھر آپ نے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے. تو یہ جو کوشش ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان قریشیوں نے بھی ان کافروں نے بھی ان کے وقت میں کی تھی. تو ایک جو فقیہ ہے، ایک صحیح جو عالم ہے، وہ 1000 عبادت گزاروں پہ سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. ایک جو واقعی جو حق عالم ہے، جو حق پر سٹینڈ لینے والا
صحیح شریعت کی سمجھ رکھنے والا اور صحیح طرح اس کو بیان کرنے والا، وہ 1000 حدیث میں آیا کہ 1000 عابد پر جو صرف عبادت کرنے والے ہیں، نیک بندے ہیں لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس، ان سے زیادہ وہ شیطان پر بھاری ہے، کیونکہ شیطان کے سامنے حد باندھتے ہیں، اس کے سامنے بند باندھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو باطل اپنا رواج، باطل کو، شیطان کے جو باطل ہے اس کو رواج نہیں وہ پانے دیتے ہیں۔ اور بہرحال علماء حق ہر دور میں موجود ہیں اور آخری دور تک موجود رہیں گے، انہیں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ان کے ارد گرد اکٹھا ہونے کی، لوگوں دوسروں کو بھی ان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کی پہچان کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اہل باطل ہے ان کی سازشوں کو آشکارا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف لوگوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، علماء حق کی ہمیں پہچان کرائے، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سوء اور اہل باطل سے ہمیں بچائی رکھے، اور ان کی جو سازش ہیں، ان کے جالوں میں پھنسنے سے ہمیں، ہمارے ماتحتوں کو، مسلمانوں کو بچا لے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔